بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، آج سے ہم مختصر سی ویڈیوز کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے درس قرآن کیسے دیں۔ 14 صدیوں پر پھیلی ہوئی اسلامی تاریخ کا ہر ورق اس کا زندہ ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی تنزلی کا ایک اہم سبب قرآن کریم سے دوری، بے رغبتی، غفلت اور روگردانی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی واضح پیغام اور کھلی تنبیہ ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے بہت سی اقوام کو سربلند فرماتے ہیں اور دوسری بہت سی اقوام کو پست و ذلیل کرتے ہیں۔ اس سے درس قرآن کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور درس قرآن کی اہمیت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ درس قرآن کی روایت شروع سے ہی مسلمانوں میں عام رہی ہے اور ہر دور میں علماء نے عوام کی تربیت اور تعلیم کے لیے اس کے حلقے لگائے رکھے ہیں۔ ہمارے آج کے علماء بھی اسی انداز میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان علماء اور ائمہ مساجد کے پاس علم بھی ہے، سننے والوں کا ایک بہت بڑا حلقہ بھی ہے، اخلاص، درد اور کھڑن کی کمی بھی نہیں، لیکن پھر بھی ان کے دروس میں عوام کی کثرت، رونق اور اثر نہیں ہوتی۔ آیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مدرسین حضرات وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق درس نہیں دیتے، اپنے علم کو اس انداز میں پیش نہیں کر سکتے کہ عوام تک صحیح انداز میں بات پہنچ جائے۔ مجمع کے ذہنی استعداد اور لیول کیا ہے، مناسب وقت کون سا ہے، انداز و زبان کیسی ہونی چاہیے، درس کی بہتر تیاری کیسی کی جائے، ان باتوں پر توجہ نہیں دی جاتی، بلکہ اکثر حضرات چند اردو تفاسیر دیکھ کر صرف بزرگوں کے واقعات اور فقہی ابحاث پر ہی سارا وقت گزار دیتے ہیں، جس سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے دروس میں وہ اثر اور رونق نہیں ہوتا جو ہونی چاہیے۔ درس قرآن کیسے دیں، اس موضوع پر مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب کی کتاب ہے کہ درس قرآن دینے والے حضرات کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق درس دے۔ ہم اسی کتاب کا خلاصہ اور اس پر چند مزید باتیں آسان انداز میں سلسلہ وار مختلف ویڈیوز کی شکل میں پیش کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر 2 باتیں بتائی جائیں گی۔ پہلی بات کہ آنے والی جو ویڈیوز ہے ان کا خاکہ کیا ہے، اور دوسری بات کہ چند ابتدائی اصول۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ ہماری آئندہ آج کی ویڈیو سمیت آئندہ کی ویڈیوز کا خاکہ کچھ یوں ہوگا کہ پہلی ویڈیوز آج والی ویڈیو کے اندر چند ابتدائی اصول، پھر دوسری ویڈیوز کے اندر درس قرآن کی اقسام سامعین کے لحاظ سے، تیسری ویڈیو کے اندر درس قرآن کی اقسام موضوع اور طریقہ کار کے لحاظ سے، چوتھی ویڈیو کے اندر درس قرآن کے کامیابی اور ناکامی کے اصول، پانچویں ویڈیو کے اندر درس قرآن کی تیاری کے قدیم اور جدید مآخذ اور مراجع، اور چھٹی ویڈیو کے اندر درس قرآن کے آداب، ساتویں ویڈیو کے اندر چند مجوزہ موضوعات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جہاں تک پہلی بات ہے کہ چند ابتدائی اصول، تو اس کا خاکہ سا آپ کے سامنے پیش کرنا آج مقصود ہے کہ چند 10 ایسی باتیں ہیں جو ہر مدرس قرآن کو ان پر عمل کرنا چاہیے اور ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات ہے درس قرآن کا مقصد متعین کیا جائے کہ درس قرآن جو آپ دے رہے ہیں وہ کس مقصد سے آپ دے رہے ہیں۔ آیا آپ عوام کے تزکیہ بنیادی مقصد ہے، عوام کو نیکیوں کی طرف رغبت دینا اور برائیوں سے منع کرنا مقصود ہے، یا معاشرے کے اندر کوئی خاص برائی پھیلی ہوئی ہے اور اس برائی سے منع کرنا لوگوں کو مقصود ہے، یا اسلامی تاریخ اور سیرت طیبہ اور یوں ایسی چیزیں بیان کرنا مقصود ہے، تو اس طرح اپنا بنیادی مقصد متعین ہونا چاہیے۔ دوسری بات، مقصدیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مقصدیت کو مد نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آیات جن آیات کا درس قرآن دیا جا رہا ہے ان آیات کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ جیسے مکی آیات کے اندر جو ہے توحید، رسالت اور آخرت کا جو عقیدہ ہے بنیادی طور پر وہ راسخ کرنا مقصود ہے۔
جو مدنی آیات ہوتی ہے ان میں معاشرت اور معاملات وغیرہ بنیادی مقصد ہوتا ہے، تو اس طرح ایک بنیادی آیات کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے اس مقصدیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا اہم اصول یہ ہے کہ تیاری کے بغیر ہرگز ہر درس نہ دیا جائے، خواہ عربی تفاسیر سے ہو اردو تفاسیر سے ہو، تیاری مکمل کرنی چاہیے، جس کا خاکہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے کہ تیاری کیسے کی جائے۔ نمبر 4 یہ کہ جملہ معترضہ طویل نہ ہو، یعنی اگر اصل موضوع درس قرآن کا ایک منتخب ہو چکا، اسی موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس موضوع کے ضمن میں اگر کوئی ضمنی بات بنیادی طور پر ایسی بات آ جائے جس کا موضوع کے ساتھ خاص تعلق نہ ہو، تو ایسی معترضہ اور الگ بات کو طول نہ دیا جائے جس کی وجہ سے موضوع ذہنوں سے اوجھل نہ ہو۔ نمبر 5 مستند واقعات بیان کیا جائے، ایسے واقعات من گھڑت واقعات بیان نہ کیے جائے۔ نمبر 6 لفاظی سے اجتناب کیا جائے کہ مشکل الفاظ اور جو ہے ادب والے الفاظ جو عوام کے ذہنی استعداد سے اوپر ہو، تو ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا ضروری ہے، آسان فہم زبان استعمال کی جائے۔ نمبر 7 درس کو نکات میں تقسیم کیا جائے، یعنی شروع میں جو آپ درس دیں گے اس کو ایک خاکہ بنا کر عوام کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا جائے کہ آج کے درس کے اندر بنیادی طور پر مثلاً 5 باتیں ہیں، پہلی بات یوں ہے، دوسری بات یہ ہے، تمام باتوں کے عنوانات بیان کیا جائے اور پھر اہمیت کے اعتبار سے سلسلہ وار ان باتوں کو بیان کیا جائے، اس سے درس کو ذہن میں رکھنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 8 اہم بات کو دہرائے، اگر کوئی ایسی بات بیچ میں آ جائے جو بہت اہم ہو تو اس کو دہرائے، 2 بار دہرائے، 3 بار دہرائے۔ نمبر 9 ایک موضوع ایک ہفتے سے زیادہ نہ رہے، ایک موضوع منتخب کر دیا گیا تو اس کو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک چلائے، اگر یومیہ درس ہے اگلے ہفتے کے لیے کوئی نیا موضوع منتخب کیا جائے، ایک موضوع ایک ہفتے کے اندر سمیٹ لیا جائے۔ اور نمبر 10 حالات حاضرہ پر ضرور تبصرہ کیا جائے کہ حالات حاضرہ میں جو معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہے یا ان کی طرف لوگوں کو توجہ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مطلب جو ہے اپنا درس ایسے رکھا جائے کہ جس سے عوام کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو، لوگ تھکن محسوس نہ کرے اور دلچسپی کے ساتھ آپ کے درس میں شامل رہے۔ آئندہ کی ویڈیوز کے اندر چند اہم باتیں انشاءاللہ آئے گی جن کا مجوزہ خاکہ ہم نے شروع میں بیان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام۔